الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دیں مددے کعبہ ایما مددے، اور انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جوں و خدا بیں و خدا دا مددے۔ اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے ہم حضرات سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس دنیا میں بڑی سی بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں، ایک سے بڑھ کر ایک شخصیتیں جلوہ گر ہوئیں، اور بڑے بڑے راجہ بھی پیدا ہوئے، مہاراجہ بھی پیدا ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک پاورفل طاقت رکھنے والے لوگ آئے، جن کے کبھی نام کے طوطی بولا کرتے تھے اور جن کے نام کے ڈنکے بجا کرتے تھے، آج اس دنیا میں کوئی ان کا نام تک لینے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں آل ساسان نے ایران پر تقریباً 250 سال تک حکومت کی ہے، اور ایک ہی خاندان میں 150 حکمران پیدا ہوئے، لیکن آج ان حکمرانوں کا کوئی نام تک نہیں جانتا، کہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ کس کو اتنی مہلت ہے کہ کوئی آپ کے تذکرے کرے، کوئی آپ کا نام لے اور آپ کے ذکر کی محفلیں سجائے؟ یار اپنا سگا باپ مر جاتا ہے نا، تو مہینے 2 مہینے کے بعد لوگ اپنے باپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اپنا بیٹا مر جائے تو سال 1.5 سال کے بعد اس کا بھی غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس مطلب پرست اور مصروف دنیا میں کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ آپ کا غم اور آپ کی یادیں سینے میں بسا کر کے بیٹھے اور آپ کے تذکرے کرے۔ ایک سے بڑھ کر ایک پاورفل لوگ آئے، بڑے سے بڑے لوگ اس دنیا میں جنمے پیدا ہوئے، لیکن آج ان کا کوئی نام تک لینے والا نہیں ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ہم ہر سال حضور غوث پاک کے نام کی 11ویں مناتے ہیں، ہر سال ہم حضور غوث پاک کے نام کا عرس مناتے ہیں، اور ہر ہفتے ہر مہینے ان کے نام کا فاتحہ دلاتے ہیں، اور جب بھی ان کا نام آتا ہے تو ہمارے دل ان کے نام کو سن کر کے جذبات سے لبریز ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کے تذکرے زندہ ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے دادا لگتے ہیں، ہمارے نانا لگتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ ہے، خاندانی تعلق ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے بھائی، لیکن پھر بھی ہم ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، اولیاء کرام کے نام پہ ہم مچلتے ہیں، ان کی عقیدتوں میں روتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ یہ اللہ کے بندے جب تک اس دھرتی پہ چلتے رہے نا، فکر امت میں تڑپتے رہے، اللہ کے بندوں کے کام آتے رہے، یہ جب تک اس دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ رہے، انسانیت کو فائدہ پہنچاتے رہے، پھر یہ جب مر کر کے قبر میں اترے نا تو اللہ رب العزت نے ان کا نام ہمارے دلوں میں تا قیامت زندہ کر دیا، کیونکہ رب کے قرآن کا وعدہ ہے اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، کہ جو چیز بھی انسانیت کے کام آتی ہے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیا کرتا ہے، بلکہ تا قیامت اس کا نام دنیا میں زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض، جو چیز بھی انسانیت کے کام آتی ہے اللہ اسے ابد الآباد زندہ کر دیا کرتا ہے، مر کر کے بھی اس کا نام تا قیامت زندہ رہتا ہے۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر آپ حالات پڑھیں، ان کی جیونی کا مطالعہ کریں، ان کی سوانح پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ دیکھیے غوث اعظم ان کو کہتے ہیں۔ غوث یہ اصل میں ایک ولایت کا ایک درجہ ہے، اللہ کے قرب میں ایک مقام ہے جو اللہ مخصوص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ غوث جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے فریاد رس، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، مددگار۔ اور ان کو غوث اعظم کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی عطا سے اللہ کے مجبور لاچار ضرورت مند بندوں کی بڑی مدد کیا کرتے تھے، یہ ان کی فریاد رسی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو غوث اعظم کہا گیا۔ اور آپ کا ایک لقب ہے دستگیر۔ دستگیر کا مطلب بھی ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، گیروں کو اٹھانے والا، ٹوٹے دلوں کو حوصلہ دینے والا، اور مایوس لوگوں کے لیے امید کی جو کرن ہوتا ہے نا، اس کو دستگیر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنے بڑے ولایت کے جو درجے پر فائز کیا اور اتنا اونچا مقام جو آپ کو عطا فرمایا، یہ صرف مصلی پہ بیٹھ کر کے عبادت کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ صرف ریاضت کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو ولیوں کا سردار بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ رات میں مصلی پہ بیٹھ کر کے اپنی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو صبح فجر کے طلوع ہوتے ہی آپ اللہ کے بندوں کی خدمت میں لگ جایا کرتے تھے، سماج سیوا کرتے تھے، علم کی روشنی بانٹتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، صحیح راستے پہ لاتے تھے اور ان کی رہنمائیاں کرتے تھے، اچھے مشورے دیتے تھے، جو ضرورت مند آتا تھا اس کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور کوئی بھی فریاد لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آتا تھا بلا تفریق مذہب و ملت، آپ اللہ کے اس بندے کے کام آتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقبولیت عطا فرمائی اور آپ کو ولایت کے اس اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ حضور غوث پاک کا خود بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں کچھ سوکھا پڑ گیا، فاقہ پڑ گیا، اور کہتے ہیں 20 دنوں تک مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ میں نے ادھر ادھر تلاش کیا، حلال چیزیں ڈھونڈی، لیکن جب کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تو میں بھوک سے نڈھال ہو کر کے ایوان کسریٰ کے طرف ایک جنگل تھا، اس جنگل کی طرف نکل پڑا کہ چلو اس ویرانے میں جا کر کے، جنگل میں جا کر کے کچھ گھاس پھوس پتے وغیرہ کھا لیں گے اور اسی سے ہماری بھوک مٹ جائے گی۔ تو کہتے ہیں آپ جب جنگل کی طرف نکلے نا تو وہاں جا کر کے جب آپ پہنچے گھاس کھانے کے لیے، پتے کھانے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ 70 فقراء ہیں جو پہلے سے وہاں پر موجود ہیں اور وہ گھاس پھوس کھا رہے ہیں، پتیاں کھا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک نے جب دیکھا کہ یہاں پر پتیاں کم ہیں، گھاس پھوس کم ہے اور کھانے والے 70 فقراء پہلے سے موجود ہیں، تو آپ یہ سوچ کر کے وہاں سے واپس آ گئے، کچھ نہ کھایا، یہ سوچ کر کے واپس آ گئے کہ اگر میں بھی اس میں کھانا شروع کر دوں گا تو شاید یہ 70 فقراء جو یہاں پہلے سے کھانے کے لیے موجود ہیں، یار ان کو برابر کھانے کو نہیں ملے گا، ان کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہ ایثار، یہ قربانی اور یہ اللہ کے بندوں کے لیے تڑپ
دوسروں کے دکھ اور ان کی تکلیف کا اس قدر احساس، خود بھوکے رہ لیے اور وہ بھی 20 دن کا فاقہ. آپ واپس چلے آئے، اس جنگل کی پتی بھی نہ کھائی کہ میں بھوکا رہ لوں گا، لیکن میری وجہ سے کوئی اللہ کا بندہ بھوکا نہ رہے. یہ انسانیت کا درد ہوتا ہے میرے بھائی. اور پھر کہتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہاں سے لوٹ کر کے اپنے شہر دوبارہ بغداد پہنچے تو آپ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس شخص نے آ کر کے آپ کو کچھ رقم تھمائی. کہا حضور یہ رقم آپ لے لیجئے. آپ نے پوچھا یہ کیسی رقم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو تلاش کر رہا تھا کافی ٹائم سے، یہ رقم آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے خرچے کے لیے بھیجا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ رقم دی، اور بھوک سے آپ بھی نہیں ڈھالتے اور وہ مسافر بھی نہیں ڈالتا. آپ نے اپنے اس رقم میں سے کچھ رقم اس بندے کو دی کہ لے جاؤ بھائی تم بھی کھانا کھا لو، یہاں فاقہ ہے، ہر طرف بھوکمری ہے، کوئی اور چیز نہیں ملے گی آپ کو کھانے کے لیے، اس لیے یہ رقم لے کر کے جاؤ، اپنے کھانے کی چیز خرید لو، کہیں پہ کھا لو. اور پھر حضور غوث پاک نے اس میں سے کچھ رقم نکالی جو اپنے ضرورت کی تھی، اس کو اپنے پاس رکھا. باقی بچی جو رقم تھی آپ اسے لے کر کے گئے، اور وہ جنگل میں جو 70 فقراء بیٹھ کر کے گھاس پھوس کھا رہے تھے، آپ نے لے جا کر کے وہ ساری رقم ان فقیروں میں تقسیم کر دی. اور پھر آپ نے اپنے خرچے کے لیے جو تھوڑی بہت رقم رکھی تھی آپ نے جا کر کے اس سے کھانا خریدا، اور پھر اپنے حصے کا بھی کھانا لے کر کے آئے اور ساتھ میں ان فقیروں کے بیٹھ کر کے کھایا جو جنگل کی گھاس پھوس اور پتیاں کھا رہے تھے. سچ کہا تھا کسی شاعر نے کہ رہ کے خود فاقے میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے. میرے بھائی یہ میرے نبی کا خاندان ہے، میرے حضور کا نواسہ ہے، جس گھر کی شان یہ ہے کہ اپنے گھر کے چولہے میں 9 مہینے تک آگ جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، لیکن مدینے میں کوئی بھی اللہ کا بندہ غریب وہ بھوکا نہیں سوتا تھا. رہ کے خود فاقے میں اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ سادات کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، ہمیشہ میرے نبی کے خاندان کو مٹانے کی کوششیں ہوئی ہیں، اور کبھی کربلا میں کاٹا گیا ہے، کبھی سولیوں پہ چڑھایا گیا ہے، کبھی ان کو زہر دے کر کے تڑپایا گیا ہے. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ خاندان کہ ابھی حضور کو دنیا سے گزرے ہوئے نا 50 سال کا بھی عرصہ نہیں ہوا تھا کہ خاندان نبوت کے ایک ایک بچے کو چن چن کر کے شہید کر دیا گیا، ان کو ذبح کر دیا گیا. دنیا نے سمجھا تھا کہ شاید اب کائنات میں سیدوں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، لیکن میرے رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، یا آپ کے دشمن یا آپ کے بدخواہ یہ خود بے نام و نشان ہو جائیں گے، لیکن آپ کا، آپ کی اولاد کا، آپ کی نسل کا تا قیامت نام زندہ رہے گا. کیونکہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور جس سے زمانہ فیض پاتا ہے، اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ تا قیامت اس کا نام زندہ کر دیا کرتا ہے. میرے نبی کے در سے دنیا فیض پا رہی ہے، ان کی نسلوں سے دنیا فیض پا رہی ہے، اور ان کے بچوں کے در سے زمانے کو روشنی مل رہی ہے، زمانے کو خیرات مل رہی ہے. اس لیے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آپ دیکھیے یہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. قدم قدم پہ آپ دیکھیے نا یار، یہ انسانیت کی دستگیری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے حضور غوث پاک دریائے درجلہ کے کنارے پہنچے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مریدین متوسلین بھی تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کتنا درد تھا آپ کے اندر، قوم کی کتنی تڑپ تھی، اور دوسروں کی تکلیف کا کس قدر آپ احساس فرمایا کرتے تھے. آپ دریائے دجلہ کے قریب پہنچے، دیکھا ایک 90 سال کی بڑھیا ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کے نا زاروں کے تار رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے. حضور غوث پاک نے اس بوڑھی ماں کو جب روتے دیکھا آپ تڑپ اٹھے.
اس کے آنسو آپ سے دیکھے نہیں گئے، بڑا ترس آیا آپ کو اس بڑھیا پر۔ آپ نے اپنے مریدین متوسلین سے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے اور کیوں یہاں بیٹھ کر کے ندی کے کنارے رو رہی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ 90 سال کی بڑھیا ہے، اس کا اکلوتا لڑکا تھا، اس بڑھیا نے بڑے لاڈ سے، بڑے پیار سے اور بڑی تمناؤں سے اپنے بچے کو سجایا تھا، دولہا بنایا تھا۔ اس کا لڑکا شادی رچانے ندی کے اس پار گیا تھا، یہ نکاح کر کے اپنی دلہن کو ساتھ لے کر کے تمام براتیوں کے ساتھ اور تمام تر ساز و سامان کے ساتھ یہ کشتی کے ذریعے سے اسی سمندر کے راستے سے واپس آ رہا تھا۔ حضور جب اس کی کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو دریا میں طغیانی پیدا ہوئی اور اس بوڑھی ماں کا اکلوتا لڑکا اپنی دلہن، براتیوں اور تمام تر ساز و سامان کے ساتھ اسی دریا میں ڈوب گیا، اور آج اس کے بچے کو ڈوبے ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک ماں ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کی کائنات اجڑ گئی، اس کی دنیا تباہ ہو گئی۔ یہ غموں سے نڈھال ہو کر کے روزانہ اس دریا کے کنارے آتی ہے، صبح سے شام تک یہیں بیٹھ کر کے اپنے بچے کو یاد کر کر کے روتی رہتی ہے، اور پھر شام ہو کر کے یہ مایوس ہو کر کے اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک نے اس بڑھیا کی دردناک کہانی سنی تو آپ بڑا بے چین ہوئے، اور آپ نے رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا میرے کریم مولا تیرے لیے کچھ بعید نہیں ہے، اے اللہ تجھ سے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو لفظ کن کا مالک ہے، اے کریم میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس بڑھیا کو اس کا جوان بیٹا واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ کہتے حضور غوث پاک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، التجائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، آخر کار اللہ کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر میں ایک طغیانی پیدا ہوئی، لہر پیدا ہوئی، اور لوگوں نے کیا دیکھا کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی ماں، ساز و سامان، دولہا دلہن اور باراتیوں کے وہ سطح آب پہ تیرنے لگ گئی۔ جب بڑھیا نے یہ منظر دیکھا نا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، اور سارے باراتی اور وہ دولہا دلہن، وہ لڑکا، سب نے آ کر کے حضور غوث پاک کے ہاتھ چومے، ان سے دعائیں لی اور فیض لے کر کے خوشی خوشی سب لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ حضور غوث پاک کی انسانیت کی طرف۔ اور یہ واقعہ عام طور پہ جب بیان کیا جاتا ہے نا تو کچھ لوگ جو فکری مریض ہیں، ذہنی مریض ہیں، اور جو سوچ و فکر سے اپاہج لوگ ہیں نا، وہ ان واقعات کو سن کر کے تعجب کرتے ہیں، کبھی کبھار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تعجب کرنے، حیران ہونے والی بات نہیں ہے، یہ کرامت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز نا، جب کسی بھی انسان کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کی فکر ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کی مخلوق کے لیے تڑپتا ہے تو اللہ اس کے ذریعے سے اس طرح کے کرشمے دکھا دیا کرتا ہے، اور اللہ اس کو یہ تصرف عطا فرما دیتا ہے کہ پھر زبان اس کی ہوتی ہے لیکن بولنے والا اس پر خدا ہوا کرتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے لیکن پاور اس میں اللہ کی ہوتی ہے، قدم اس کا ہوتا ہے لیکن چلنے کی طاقت اور قوت اس میں خدائی ہوا کرتی ہے۔ یہ کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، حیران ہونے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کا سراپا کرشمہ بن کر کے اس کائنات میں جیا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ میرا مرید اگر زمین کے مغرب میں ہو اور وہاں وہ مصیبتوں میں گھر جائے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، کوئی اس کو تنگی آ جائے، اور صدق دل سے مجھے پکار لے، اور میں زمین کے مشرق میں ہوں، تب بھی میں اللہ کی عطا اور اس کے دیے ہوئے تصرفات سے اپنے اس مرید کی مدد کے لیے زمین کے مغربی حصے میں پہنچ جاؤں گا، اور جا کر کے اپنے اس مرید کو پریشانیوں سے نجات دلاؤں گا۔ یہ اتنا بڑا ڈائلاگ، اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ نے پاور عطا کیا ہو، جس کو اللہ نے یہ تصرفات دیے ہوں، اور جو اللہ کے بندوں کے لیے تڑپتا ہو، جو دن رات ان کی فکر میں مبتلا رہتا ہو، اور جو مصیبتوں میں پھنسے، پریشانیوں میں گھرے، غریب، لاچار، مجبوروں، محتاجوں کی مدد کا جذبہ رکھتا ہو، پھر ان اللہ والوں کی ذات سے اس طرح کی کرامات کا صدور
اور ان کرشموں کا ظہور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ فکر امت اور یہ انسانیت کی تڑپ میرے بھائی دنیا میں بڑے بڑے کرشمے دکھاتی ہے. کر کے دیکھ لو. آپ بھی صدق دل سے یہ ٹھان لو اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لو کہ ہمیں اللہ کے بندوں کی ہر حال میں مدد کرنی ہے, اللہ کے بندوں کے ہمیں کام آنا ہے, اور ہمیں سماج کی سیوا کرنی ہے اور انسانیت کی بگڑی بنانی ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ آپ پر اس طرح کرم نوازیاں فرمائے گا, آسمانوں سے رحمتوں کی اس طرح برکھا برسائے گا, اور آپ کی ذات سے ایسے کرشموں کا ظہور فرمائے گا نا کہ دنیا اسے دیکھ کر کے دنگ رہ جائے گی. تو حضور سیدنا غوث پاک ہو یا دیگر اولیاء کرام, دیگر اللہ کے محبوب بندے یا بزرگان دین جن کے نام کی ہم محفلیں سجاتے ہیں, جن کے نام پہ ہم عرس کرتے ہیں, جن کے نام پہ ہم لنگر بانٹتے ہیں, جن کے نام پہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں, اور جن کے نام پہ ہم فاتحہ دلاتے ہیں, یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں نا میرے بھائی, لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں, شرک کہتے ہیں, نہ جانے کیا کیا ہم پر فتوے لگاتے ہیں. لیکن کبھی آؤ ہماری محفلوں میں بیٹھو, کبھی آؤ اس کی وجہ پوچھو, اور کبھی اس کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کی کوشش کرو میرے بھائی. یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنے اوپر بدعتی ہونے کا الزام لیں اور مشرک ہونے کا ہم پر فتویٰ لگے, لیکن ہم کیا کریں؟ ہم ان بزرگوں کا نام سن کر کے مجبور ہو جاتے ہیں, ہم ان کی خدمتیں پڑھ کر کے, ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کر کے, اور انسانیت کے لیے ان کی تڑپ اور ان کے جذبے دیکھ کر کے نا ہم اس طرح کی محفلیں سجانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور یہ جو لنگر بانٹتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں, صرف بزرگوں کے نام پہ ان کے مشن کو زندہ کرنا ہوتا ہے کہ زندگی بھر یہ انسانیت کو کھلاتے رہے, بھوکوں کا پیٹ بھرتے رہے, پیاسوں کو پانی پلاتے رہے, مجبوروں لاچاروں کی مدد کرتے رہے, غریبوں میں صدقات و خیرات کرتے رہے. تو آج ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو چلو ان کے نام کی محفل سجا کر کے, ان کا عرس منا کر کے, اسی بہانے سے ہم 2-4-10 لوگوں کو کچھ کھلا دیں گے, فاتحہ کر کے ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں گے, اور 10-5 ان کے نام پہ جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ و خیرات کر دیں گے. اس طرح انسانیت کا بھی بھلا ہوگا, مجبور لاچار لوگوں کی مدد بھی ہو جائے گی, اور ہمارے دلوں میں ان بزرگوں کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی, اور اس طرح ہمیں زندگی جینے میں ایک نئی روشنی اور نیا اجالا نصیب ہوگا. تو یہ مقصد ہوتا ہے ہماری محفلوں کا. اور یہ جو آج مزاروں پہ عرس ہوتے ہیں, میں نے کہا نا کہ جب تک یہ اللہ کے بندے اس زمین پہ ظاہری حیات کے ساتھ رہے تب تک تو انسانیت کو فیض پہنچاتے ہی رہے, لیکن جب یہ پردہ کر کے اپنے قبر میں پہنچ گئے تب بھی دنیا ان کے در سے کھا رہی ہے, اور ایک عالم ان کے یہاں سے فیض پا رہا ہے. یہ جو عرس ہوتے ہیں آپ دیکھیے, ہر ایک خانقاہ میں, ہر ایک مزار پہ, جہاں بھی عرس ہوتا ہے, جہاں بھی بزرگوں کے نام پہ محفل سجتی ہے, ہر خانقاہ میں چلے جائیے, ہر مزار پہ چلے جائیے, آپ کو بزرگوں کے نام پہ لنگر کا انتظام ضرور ملے گا. کیونکہ بھائی بزرگوں کا یہ نیم تھا کہ وہ اپنے جیتے جی ان کی بارگاہ میں جب بھی کوئی بندہ آتا تھا نا تو سب سے پہلے اس کا پیٹ بھرتے تھے. کیونکہ خالی پیٹ آپ چاہے جتنی اللہ والی باتیں کرو اور چاہے جتنا کچھ ان کو پروس دو نا, اگر پیٹ بھرا نہیں ہے انسان کا تو اس کو کوئی بھی چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے ہمارے دین میں کہ تم فقر اور محتاجی سے پناہ مانگا کرو, غربت سے پناہ مانگا کرو, ہمیشہ اللہ سے غنا اور مالداری طلب کرو, خوشحالی طلب کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ فقیری, یہ محتاجی کبھی کبھار انسان کو کفر کے دلدل میں بھی ڈھکیل دیتی ہے. یا جو ہمارے ملک میں جگہ جگہ ارتداد کے معاملات ہوتے ہیں, واقعات سننے میں آتے ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کی غربت بھی ہے. یہ غریب مجبور جو گھرانے ہوتے ہیں ان کو کوئی آ کر کے 1-2 لاکھ کی گڈی تھما دے اور کچھ لالچ دے دے, وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اس لیے انسان کا سب سے پہلے پیٹ بھرنا چاہیے.
ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ کہ ان کی بارگاہ میں، ان کی خانقاہوں میں جب بھی کوئی بندہ آتا تھا تو سب سے پہلے اس کا پیٹ بھرتے تھے. جب اس کی ظاہری بھوک مٹ جاتی تھی نا، تب اس کی روحانی بھوک کا انتظام کرتے تھے اور پھر اس کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اس کو سلوک الی اللہ کی منزلیں طے کراتے تھے. تو یہ جو بزرگوں کا وتیرہ رہا کہ پہلے لوگوں کی بھوک کا انتظام کیا جائے اور ان کے در پہ کوئی بھی جائے کبھی خالی ہاتھ واپس نہ آئے. آج بھی مزاروں پہ آپ چلے جائیے، آپ کو کچھ ملے نہ ملے لیکن لنگر ضرور مل جائے گا، آپ کے بھوک کا انتظام ضرور ہو جائے گا. اور پھر صرف یہی نہیں کہ صرف زائرین کی بھوک مٹائی جائے، بلکہ کیا مسلمان اور کیا کوئی غیر مسلم، ہندو ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، کوئی بھی بندہ ہو، جو بھی اولیاء اللہ کے ان مزاروں پہ جا کر کے بیٹھتا ہے نا، اب دیکھو کتنی دکانیں لگی ہوتی ہیں، کتنے کاروبار ہوتے ہیں. ہم لوگ ماریرا شریف میں تھے تو وہاں کے دکاندار بتاتے ہیں کہ ہم لوگ صرف عرس قاسمی میں، اور یہ جو بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں پہ عرس نوری ہے، عرس سیدی برکاتی ہے، یہ جو وہاں کے بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ عرس قاسمی کی میں بات کر رہا ہوں، ماریرا کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم پورے سال میں جتنا نہیں کما پاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ بزنس ہم عرس قاسمی کے صرف 3 دنوں میں کر لیا کرتے ہیں. اور کیا ہندو کیا مسلمان سب کماتے ہیں اور زمانہ ان سے فیض پاتا ہے. تو یہ صوفیاء، یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے محبوب بندے، یہ لوگ جب انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کی خدمت اور سماج کی سیوا کے لیے تج دیا، تو آج ظاہر میں اگرچہ یہ ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور یہ تا قیامت زندہ رہے گا. کیونکہ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو چیز بھی انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اللہ اسے کبھی مٹنے نہیں دیا کرتا ہے، اللہ ابد الآباد اسے زندہ فرما دیا کرتا ہے.